السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جہاں سے ہم نے یہ چیپٹر نمبر 15 چھوڑا تھا وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ جو ہم لاسٹ ٹائم جو یہ دیکھا گیا کہ جنگ کے دوران جب کہ بمباری ہو رہی تھی، انتہائی خوفناک دھماکے ہو رہے تھے اور چپس جو ہے وہ کلاس لے رہا تھا اور ایک لڑکا جو ہے وہ ریڈنگ کر رہا تھا، اور بہت زیادہ اس جنگ کے دوران بھی جو وہ بے فکر تھے۔ Laughing began and Chips added, "Well, you can see now that these dead languages can come to life again sometimes." تو چپس نے کہا بھی دیکھو تم لوگ کہ یہ جو مردہ زبانیں ہم پڑھ رہے ہیں دوبارہ زندہ بھی ہو سکتی ہیں۔ Afterwards they learned that 5 bombs had fallen in and around Brookfield, the nearest of them just outside the school grounds. 9 persons had been killed. تو بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بروک فیلڈ کے ارد گرد 5 بم گرے تھے۔ قریب ترین جو بم تھا وہ سکول کے بالکل قریب سکول کے میدانوں کے ساتھ گرا تھا، اور اس میں 9 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ The story was told, retold, embellished. The dear old boy never turned a hair, even found some old tag to illustrate what was going on. Something in Caesar about the way the Germans fought. You wouldn't think there were things like that in Caesar, would you? And the way Chips laughed, you know, the way he does laugh. The tears are running down his face. Never seen him laugh so much. اور یہ چیز ایک کہانی کے طور پہ ارد گرد سنائی گئی، بار بار سنائی گئی کہ کیسے جو چپس تھا اس دوران مطمئن رہا تھا، اور کیسے اس نے سیزر سے متعلق سبق سنایا، ایک ایسا لیسن ڈھونڈا جس سے واضح ہوتا تھا کہ جرمن جب جس انداز سے لڑ رہے تھے، اور یہ ساری جو بات تھی سیزر سے متعلق بہت زیادہ سبق آموز باتیں تھیں، اور چپس جس انداز سے ہنستا تھا اور اتنا زیادہ ہنستا تھا جیسے اس کے چہرے پہ اتنا زیادہ ہنسی ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ رونے لگ گیا ہو، تو اتنا ہنستے ہوئے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ He was a legend with his old and tattered gown, his walk that was just beginning to break into a stumble, his mild eyes peering over the steel-rimmed spectacles, and his quaintly humorous sayings. Brookfield would not have had an atom of him different. اب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت مشہور قسم کا کردار بن چکا تھا۔ ہاں، اس کا گاؤن وہی پرانا سا تھا، وہی پھٹا پرانا وہ گاؤن پہنتا تھا، اس کی چال میں چلنے میں اب لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، اس کے وہی پہلے کی طرح عجیب و غریب مزاحیہ جملے ہوتے تھے۔ تو یہ دوسری دفعہ بروک فیلڈ میں وہ آیا تھا، لیکن اس کے اندر ذرا برابر رتی برابر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ November 11th, 1918 never came through. In the morning, a whole holiday was decreed for the school, and the kitchen staff were implored to provide as cheerful a spread as wartime rationing permitted. There was much cheering and singing, and a beard fight across the dining hall. تو بتایا گیا ہے کہ 11 نومبر 1918 جو جنگ عظیم کا جب خاتمہ ہوا اور جنگ کے ختم ہونے کی خبر بھی آئی، تو سکول میں مکمل طور پر ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا، اور باورچی خانے کے عملے کو کہا گیا کہ بہت اچھا مزیدار کھانا بنائیں، کیونکہ جنگ کے دوران راشن بندی کا نظام چلتا رہا تھا۔ اب خوشیاں منائی گئیں، گانے گائے گئے، اور یہ سارا جو ہے چیزیں ہوئیں۔ When Chips entered in the midst of the uproar, there was an instant hush, and then wave upon wave of cheering. Everyone gazed on him with eager, shining eye as on a symbol of victory. He walked to the dais, seeming as if he wished to speak. They made silence for him, but he shook his head. After a moment, smiled and walked away again.
اس دوران چپس وہاں پہنچا، بہت شور شرابہ تھا، اس کے آتے ہی خاموشی چھا گئی، تالیاں بجائی گئیں، ہر شخص بڑے پرشوق انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی فاتح ہو اور جیسے کہ وہ فتح کی کوئی نشانی ہو۔ وہ ڈائس کی طرف گیا اور لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مخاطب ہونا چاہتا ہے۔ وہ خاموش رہا کچھ دیر، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا سر ہلایا، تھوڑا سا مسکرایا اور چلا گیا دوبارہ وہاں سے۔ It had been a damp foggy day and the walk across the quadrangle to the dining hall had given him a chill. The next day he was in bed with bronchitis and stayed there till after Christmas. But already on the night of November 11th, after a visit to the dining hall, he had sent in his resignation to the Board of Governors. دن جو تھا بہت ہی دھند والا تھا، کوہر والا تھا، اور عمارت کے درمیان جو صحن تھا اور وہاں سے توام گاہ تک یعنی کھانے کے کمرے کے تک جانے تک اس کو سردی لگ گئی۔ اگلے دن اس کو برونکائٹس کہ پھر دوبارہ حملہ ہو گیا بیماری کا، اور وہ بستر پہ پڑا رہا۔ اور لیکن 11 نومبر کی اس رات کو جب وہ ڈائننگ روم سے آیا تھا، اس نے اپنا استعفیٰ جو تھا، ریزگنیشن جو تھا، وہ سکول کے بورڈ آف گورنر کو بھجوا دیا تھا۔ When school reassembled after the holidays, he was back at Mrs. Wicket. At his own request, there were no more farewells or presentations, nothing but a handshake with his successor and the word acting crossed out on official stationery. The duration was over. چھٹیاں گزر گئیں تو سکول شروع ہوا اور وہ واپس مسز وکٹ کے ہاں آ گیا تھا، اور اس نے خود درخواست کی تھی کہ اس کے لیے کوئی الوداعی پارٹی نہ کی جائے، کسی قسم کی پارٹیاں اس کو نہ دی جائیں، فیئرویل پارٹیز، اور نہ اس کو تحائف پیش کیے جائیں، اور یہ اس نے خود ہی منع کر دیا۔ اور اس کے بعد جو سکول کا ہیڈ ماسٹر آیا، محض اس کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا، اور جو سکول کے کاغذات تھے جہاں چپس کا نام لکھا تھا اور لفظ قائم مقام ہیڈ ماسٹر لکھا تھا، ظاہر ہے وہ لفظ ہٹا دیا گیا، کیونکہ جس مدت کے لیے اس کو انچارج ہیڈ ماسٹر، قائم مقام ہیڈ ماسٹر بنایا گیا تھا، وہ مدت ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ امپورٹنٹ جو سوال ہیں وہ جہاں پہ دیے گئے، یہاں پہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں کہ وائی کوڈ چپس ناٹ ریچ اے سیف پلیس وین دا ایئر ریڈ وارننگ واز گیون. جب ہوائی حملے سے متعلق خبردار کیا گیا چپس محفوظ مقام پہ کیوں نہ پہنچ سکا. تو اس پہ جواب یہی ہے کہ وین ہی واز ٹیچنگ ہز کلاس، تو اپنی کلاس پڑھا رہا تھا، تو ہر طرف سے بندوقیں چلنے لگیں، چپس کو محفوظ جگہ پر پہنچنے کا وقت نہ مل سکا. وائی واز مسٹر چپس ٹیکنگ ہز کلاس ایون ڈیورنگ ایئر ریڈ، کہ ہوائی حملے ہوئے تو پھر بھی کلاس اس نے کیوں جاری رکھی، کلاس کیوں پڑھائی. تو بات یہ ہے کہ وہ اچانک حملے سے کسی محفوظ جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، ہر طرف گولے برس رہے تھے، تو ہی کیپ دی اسٹوڈنٹس بزی، تاکہ ان کا خوف جو ہے وہ نہ ان کے ذہن میں پیدا ہو. وچ کلاس واز چپس ٹیکنگ وین بامز بگین فالنگ اراؤنڈ، جب ارد گرد بم گر رہے تھے چپس کس کلاس کو اس وقت پڑھا رہا تھا. تو چپس جو تھا وہ لیٹن کی کلاس کو جو ہے اس وقت پڑھا رہا تھا جب کہ یہ بامز گر رہے تھے. تو ہاؤ ڈیڈ چپس ٹیک ہز کلاس ڈیورنگ دا شیلنگ، یہ ایک اہم سوال ہے کہ بمباری کے دوران چپس نے کلاس کس طرح لی. تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے پرسکون انداز میں اپنی کلاس کا کام جاری رکھا. اس نے جرمنوں کے لڑنے کے انداز کے بارے میں بتایا. تو اس نے کہا کہ اگر مرنا ہے تو قسمت میں ہے تو انہیں مناسب کام کرتے ہوئے مرنا چاہیے. تو بمباری کے دوران بھی اس نے کلاس کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا. اینڈ ہی ٹوک ہز کلاس، ہی کنٹینیوڈ ہز لیسن.